السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا MTP کٹ ٹیبلٹس کے بارے میں، جس میں ہمیں ایک ہی ایکٹیو انگریڈینٹ مائفپریسٹن ملتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ اسے 486 RU بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص کر کے خواتین فیمیلز کے لیے ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا MTP کٹ کے یوزز، یعنی اس کا استعمال کیا ہے، کن حالت میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، یعنی اس کے بعد ہمیں کیا ضمنی اثرات مل سکتے ہیں، اور اس کے وارنس کیا ہیں، یعنی کن حالات میں ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور احتیاط کیا ہے۔ تو اس سب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اسکپ کیے بغیر، تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں، ادروائز آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں۔ اور جو دوست نئے آئے ہیں میرے چینل پر، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ حمل کے ابتدائی حصے میں اسقاط حمل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حمل کے 10 ہفتے تک آپ کے آخری ماہواری کے پہلے دن کے بعد 70 دن تک استعمال ہوتا ہے۔ دوستو یہ ٹیبلٹ ایک قدرتی مادہ پروجسٹرون کو روکتا ہے، جو آپ کے حمل کو جاری رکھنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ایک اور دوا کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، جسے میسوپروسٹول کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس غیر معمولی یعنی حمل ہے جو رحم کے باہر ایکٹیویک حمل ہوتا ہے، تو آپ میفپریسٹون استعمال نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں اسقاط حمل کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ ایکٹوپک حمل ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت شدید خون بہہ سکتا ہے۔ ویورز، یہ میڈیسن صرف آپ کے ڈاکٹر کے پاس سے ہی دستیاب ہے، یہ سٹورز یا فارمیسیوں سے دستیاب نہیں ہے۔ اس دوا کو استعمال کرتے وقت انگور کے جوس سے پرہیز کریں جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہدایت نہ کرے۔ اگر اسقاط حمل نہیں ہوتا ہے یا مکمل نہیں ہوتا یا سنگین طبی پریشانی ہوتی ہے تو سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر علاج ناکام ہو جاتا ہے اور حمل پیدائش تک جاری رہتا ہے تو پیدائش نقائص کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس میں بخار جو 100.4 ڈگری فارنہائٹ سے اور 38 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے 4 گھنٹے سے زیادہ لمبا رہتا ہے، ایک عام بیماری کا احساس یا تیز دل کی دھڑکن، شدید شرونی درد یا کوملتا شدید یا جاری متلی، الٹی، اسہال، کمزوری یا لینے کے بعد بھی اندام نہانی سے خون نہیں آتا، یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے۔ مائفپریسٹون لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں، کیا آپ کو اس سے الرجی تو نہیں ہے، یا غلط پروسٹرول یا دوسرے پروجسٹر، یا اگر آپ کو کوئی اور الرجی ہے۔ اس مصنوع میں غیر فعال اجزاء شامل ہو سکتے ہیں جو الرجی، رد عمل یا دیگر پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ مائفپریسٹون عام طور پر جنین کی موت کا سبب بنتا ہے۔ علاج کے بعد اگر آپ کو حمل جاری نہ ہو تو پیدائش نقائص کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اسقاطی حمل کے علاج کے بعد اور آپ کی معمول کی مدت دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک اور حمل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ علاج کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، پیدائش پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ دوا چھاتی کے دودھ میں جاتی ہے، چونکہ نوزائیدہ بچوں پر مائفپریسٹون کے اثرات معلوم نہیں ہے، لہذا دودھ پلانے والے خواتین کو اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ اس کے علاج کے بعد کچھ دن تک اپنے دودھ ترک کر سکتی ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔